اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذالک الکتاب یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج بحمداللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کے درس کا آغاز ہوا۔ سورۃ البقرہ یہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر اترنے والی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم صاد یاسین طٰہٰ، اس طرح 29 صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اندر آیات آتی ہیں۔ انہیں اصطلاح کے اندر حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کی مراد معنی مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فی کل کتاب سر، ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، وسر اللہ فی القرآن اوائل السور، اور اللہ تعالیٰ کا راز قرآن پاک میں سورتوں کی ابتدائی آیات یعنی حروف مقطعات ہیں، لہذا ان کے معنی مطلب کی تفتیش کے پیچھے، تحقیق کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ذالک الکتاب، الف لام میم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا ثواب ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے اور سننے پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ محل شک نہیں ہے۔ اگر شہد جیسا کہ اس کی تاثیر مٹھاس ہے، صفراوی مزاج والا بخار کا شکار ہو جائے، اسے استعمال کرایا جائے تو اسے شہد کڑوا لگنے لگتا ہے، حالانکہ اس میں شہد کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ میٹھا ہے، اصل اس کے مزاج کا قصور ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کور چشم اعتراضات کرتا پھرے، شبہات بیان کرتا پھرے، شک بیان کرتا پھرے، تو اس میں اسی کور چشم کا قصور ہے۔ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کے شک کی، تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز حقانیت قرآن سے کیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت کو بعد میں بیان کیا، کیوں کہ جب حقانیت قرآن ثابت ہو جائے گی تو اس سے جتنے بھی احکامات، عقائد ثابت ہو رہے ہیں تو وہ بھی سچے ہیں، ان میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔